احادیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ فطرہ ادا کرے 1 سال تک کی اس کی زندگی کی ضمانت ہے۔ زکوٰۃ فطرہ 1 سال کے اندر اسے موت اس کے سامنے نہیں آ سکتی۔ یہاں پر ٹھہر کر یہ ضرور عرض کر دوں کہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ ایک مومن نے زکوٰۃ فطرہ دی اور چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، 1 سال کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ کیا؟ اس طرح کے اور بھی موارد شریعت میں ہیں۔ احادیث کی روشنی میں بہت سی باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ اگر انسان یہ کام کرے گا تو اس کی موت ٹل جائے گی، حفاظت میں رہے گا، لیکن پھر دیکھتے ہیں کہ وہ مبتلا ہو گیا کسی بلا میں۔ یا مثلا قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ دعا کرو، ہم دعا کی استجابت کرتے ہیں۔ بہت سے ہوتے ہیں کہ جو دعا کرتے ہیں مگر دعا ان کی قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ سبب کیا ہے کہ ایک بات کا وعدہ کیا گیا ہے اور پھر وہ وعدہ پورا نہیں ہوتا ہے؟ اس کا جواب، کئی جوابات ہیں، لیکن ایک جواب ذہن میں رکھ لیجئے جو منطقی بھی ہے، علمی بھی ہے، واقعی بھی ہے۔ یہ تمام حدیثیں ان اسباب کو علت تامہ کے طور پہ نہیں انٹروڈیوس کرتی ہیں۔ علت تامہ یعنی پرفیکٹ کاز۔ پرفیکٹ کاز اگر کہیں ہوتا ہے تو پھر ایفیکٹ کا وجود میں آنا لازمی ہے، لیکن اگر کاز پرفیکٹ نہیں ہے، ہماری حکمت کی کتابوں میں، اسلامی فلسفے میں، اور یہاں تک کہ اصول فقہ اور فقہ میں بھی ان اصطلاحوں سے حسب ضرورت استفادہ کرتے ہیں۔ 2 چیزیں، ایک ہے علت تامہ، ایک ہے مقتضی۔ مقتضی کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے جسے کہتے ہیں مانع۔ مقتضی اور مانع۔ مقتضی کے معنی یہ ہے کہ یہ بات ایسی ہے کہ جو اقتضا کرتی ہے کہ اس کا یہ نتیجہ سامنے آئے، مگر اگر کوئی مانع سامنے نہ ہو تو، اگر کوئی مانع سامنے آ گیا تو اس کا مقتضی ہونا بے اثر ہوگا۔ مثال، حدیث میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ انسان اگر فطرہ دے گا تو سال بھر تک موت اس کے سامنے نہیں آ سکتی، حدیث صحیح ہے۔ دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ انسان اگر قطع رحم کرے گا تو اس کی عمر کم ہو جائے گی۔ آپ سب نے یہ تو دیکھا کہ مثلا کسی زید نے، کسی عمر نے، کسی بکر نے مسجد میں فطرہ سب کے سامنے ادا کیا، اس کے بعد خاندان میں کسی سے اس نے واقعاً قطع رحمی کی، کوئی اس سے ایسی خطا سرزد ہو گئی جس سے اس مقتضی کا اثر زائل ہو گیا، اور وہ مانع اتنا قوی تھا کہ پھر اس مانع کا اثر ظاہر ہوا۔ واضح ہے؟ اس لیے یہ فیصلہ کرنا، یاد رکھیے گا، کسی ایک منظر کو دیکھ کر، کسی ایک امر کو دیکھ کر، کسی ایک بات کو لحاظ کر کے کوئی عقیدہ نہ قبول کیا جا سکتا ہے نہ رد کیا جا سکتا ہے۔ کسی ایک منظر کو دیکھ کر پورے پس منظر یا پس منظر پر حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ سامنے کی مثال ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ انسان کیا کیا امور انجام دیتا ہے، دعا کرتا ہے، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد میں دعا کر رہا ہے، اس کے علاوہ کیا کرتا ہے؟ کیا کیا امور اس کی زندگی میں ایسے ہیں جو قبولیت دعا کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ یہ یا وہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے۔ یہاں تک کہ مجھے اپنا ہی جواب یاد آتا ہے اور مجھے اپنے اس جواب پہ پورا اطمینان ہے کہ بعض جگہوں پر بلائیں نازل ہوتی ہیں، سیلاب آیا اور پورا گاؤں یا پوری بستی ختم ہو گئی۔ جو ملحد ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ صاحب یہ کیسا خدا ہے، رحیم نہیں ہے، رحمان نہیں ہے، آپ کہتے ہیں رحمان ہے، رحیم ہے، یہ بے گناہ لوگ، بیچارے لوگ چلے گئے، آپ
سب کے ضمائر سے واقف ہیں. مجھے یقین ہے کہ میرے رب کی حجت جب تک ایک ایک فرد پر تمام نہیں ہو جاتی اس وقت تک عذاب نازل نہیں ہوتا. آپ اپنی جگہ بیٹھ کے آپ نے فتویٰ صادر کر دیا، بے گناہ، معصوم، مظلوم. آپ کو کیا معلوم کون شخص کس قسم کے گناہ میں مبتلا ہے، کون شخص کس قسم کی برائی میں مبتلا ہے، کس شخص کی نفسیاتی برائیاں ہیں، ذہنی برائیاں ہیں، اخلاقی برائیاں ہیں، معاشرتی برائیاں ہیں، کس شخص کی کس قسم کی برائیاں ہیں. جب تک اللہ سبحانہ و تعالی کی حجت تمام نہیں ہو جاتی اس وقت تک کوئی مبتلا عقاب نہیں ہوتا. ممکن نہیں ہے کہ اس کی حجت تمام نہ ہو اور عتاب نازل ہو جائے. سادہ سا زبان ہلا دینا آسان ہے، یہ اس کا کام ہے، یہ اس کا کام ہے. وہ جانتا ہے ایک ایک فرد کی بات میں کر رہا ہوں، ایک ایک فرد. ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. اور اس کی دنیاوی مثالیں، دنیاوی شواہد بھی دے سکتا ہوں، لیکن اب اس وقت ظاہر ہے کہ بہت سے مسائل کور کرنے ہیں اسی گفتگو میں. تو یہ فطرے سے متعلق ایک حدیث ہے جس میں ہے کہ اگر انسان فطرہ ادا کرے گا 1 سال تک کی زندگی کی ضمانت ہے.